خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں طلباء کے مستقبل کے حوالے سے. طلباء کا مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ جو میٹرک کے امتحانات جن کا آغاز ہوا تھا وہ ہو گیا نقل کی نظر. امتحانات میں نقل کا سلسلہ نہیں تھم سکا اور امتحانی مراکز وغیر متعلقہ افراد سے داخلے اور پھر موبائل فونز پر پابندی کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرچہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایگزام سے 15 منٹ پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے اور واٹس ایپ پہ وہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں اس بات تو زیادہ تر سوالات ہی MCQs کی فارم میں ہیں جناب, اور اس کے اندر آپشنل کویسچنز ہیں, آپشنل مضامین ہیں, MCQs ہیں, اور جناب آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. اور نمبرنگ کے حوالے سے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جناب آپ نے 28, 29, 30 بھی لے لیے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم لے لیے تو آپ کو گریس مارکس دے کے آپ کو پاس کر دیا جائے گا. لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ کو حصہ لینا ہے. لیکن دو طرح کے, ایک تو طلباء کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے, دوسری جانب جو انتظامیہ ہے, جو عملہ ہے وہ بھی نااہل ہے کہ ان کی جانب سے توجہ نہیں دی جا رہی. بالکل جو اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ یہ کہتے ہیں کہ تمام امتحانی مراکز اور پرچوں کی تقسیم رینجز کی سپورٹ کی جائے. نوجوان نسل کی حوصلہ شکنی کرنے والے کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے. اور دوسری جانب چیئرمین بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سید شرف علی شاہ انہوں نے جو کہا ہے بھائی اس سے تو امیدیں اور کم ہوگی. وہ کہہ رہے جی کہ میٹرک امتحانات میں نقل کو روکنا اختیار میں نہیں ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس علاقے سے پرچہ آؤٹ ہوا ہے. ان کی باتوں پہ بہرحال کیا کر سکتے ہیں. تو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر ذرا فرمائیے گا کہ نقل تو ہو رہی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب رینجرز کو تعینات کر دیا جائے, اور جو چیئرمین بورڈ ہیں انہوں نے تو اپنی بے اختیاری ظاہر کر دی, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کریں. تو کیا سولوشن نکالا جائے اس کا؟ دیکھیے الٹیمیٹلی میں اس پہ آتا ہوں, رینجرز کی جو میں نے بات کی ہے, لیکن یہ یہاں تک ہم پہنچے کیوں ہیں نا, کہ اس حد تک جو ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ پرچہ ہے کہ رک ہی نہیں پا رہے, ہر جگہ سے آؤٹ ہو رہا ہے. اور تباہی کا جو تعلیم کی تباہی ہے وہ اس دوران دیکھی جا سکتی ہے. اس کا المیہ ہمارے پاس یہ ہے سندھ میں کہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہے وہ ابھی تک لگتا ہے زیر تعلیم ہے. تعلیم کے علاوہ ہر ٹاپک پہ ان سے بات کرا لیجئے, ان سے PIA پہ کرا لیجئے, پولیس پہ کرا لیجئے, IG پہ کرا لیجئے, کشمیر میں کرا لیجئے, گلگت بلتستان پہ کرا لیجئے, لیکن نہیں کرنی تو نہ تعلیم پہ توجہ دینی ہے نہ تعلیم کو نظر میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ایڈوائزر صاحب ہیں ہمارے, وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید انہیں ہوش نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے. جو ایڈوائزر فار بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ہیں, ان دونوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ گئے. اور اب کیوں نہ میں کہوں کہ اس کو رینجرز کے حوالے کیا جائے. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, یہ ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے. باقی تو آپ اکثر ہم بتاتے ہی رہتے ہیں کہ کتنے ہزار اسکول ہیں, کتنے بند پڑے ہیں, کس میں کیا نہیں ہے. لیکن اب اگر اسپیسیفک بات کریں تو یہ لوگ نقل روکنے میں کامیاب ہو گئے, ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے وجہ یہ ہے کہ سب نااہل لوگ ہیں, ٹیچر سفارشی ہیں, بورڈ کے لوگ سفارشی ہیں, ان کو صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے. پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے, پولیس اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس مافیا کے اندر انویجیلیٹر سے لے کر سولوشن کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجز کو طلب کیا جانا چاہیے کیونکہ جو نقل روکنا ہے وہ عام لوگوں کے تو بس میں نظر آ نہیں رہا, پرچہ روز آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے طلباء بھی ہیں انہوں نے نئے گیجٹس کا استعمال شروع کر دیا نقل کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے. دیکھیے روکے گا نا کوئی, ٹھیک ہے ہر جگہ موبائل فون روکے جا سکتے ہیں نا, کہ آپ چیک کر لیں, تلاشی لیں, کہاں رکھ کے لائیں گے اگر. لیکن کون روکے گا؟ پولیس والا روکے گا, چوکیدار روکے گا, سب اس میں شامل ہیں. پیسے بھی چل رہے ہیں, بھتے بند گئے اس وقت. تو کون سا سینٹر مہنگا ہے, کون سا سینٹر سستا ہے, بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے. پیپر آؤٹ کا ریٹ کیا ہے, واٹس ایپ پہ ملنے کا ریٹ کیا ہے, اور یہ سب اس میں شامل ہیں. میں کہتا ہوں لاہور والا قوت جو اس وقت تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سیلاب میں رینجرز کو بلانا پڑتا ہے کہ جی پانی ڈوب جائے گی, تو ہمارا مستقبل ڈوب رہا ہے. ہم ہر کسی بھی مصیبت. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو بھی علم ہوگا کہ جب آپ اس ایجوکیشن پروسیس سے نکل کے گئے تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ بیس ہے آپ کی, اور بورڈ کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں, وہاں پر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا. اور یہاں پر جس طرح سے کھلے عام نقل ہو رہی ہے, یہ تو مطلب دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ آپ کی بیس ہی اس قدر خراب ہوگی تو یہ مستقبل کے معمار ہمیں کیسے ملیں گے؟ حل بتائیے اس کا کہ کیا ہے. دیکھیے جو مستقبل کے معمار کو بنانے کے لیے جو معمار جنہوں نے بنانا ہے ان کا سٹینڈرڈ آپ نے دیکھا ہے سندھ میں. ٹیچرز آپ نے دیکھے ہیں, سائنس ٹیچرز کو پانی کا فارمولہ نہیں آتا, کسی کو ترانا نہیں آتا. ایشو یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سندھ میں تمام اداروں کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہماری تباہ ہو چکی ہے اور کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ سندھ حکومت. الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وزراء صاحبان جو ہیں جن دونوں کی ذمہ داری ہے
وہ वहाँ पेपर आउट हो रहे थे और वो कहीं और घूम रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक कोई ख़ास एक्शन होना चाहिए और इन तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाई कोर्ट की जज की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह इस दफ़ा जो बूटी में पर्चा आउट होता था, क्या तरीक़ाकार था, और रेंजर्स को साथ रखा जाए। मैं ना कहता हूँ और कोई इलाज है नहीं। सारे हमारे सिंध हुकूमत के जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बोर्ड्स के लोग हों, एजुकेशन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, और वो सब इसमें शामिल हो चुके हैं। और हमारा मुस्तकबिल मुझे तबाह होता नज़र आ रहा है। मुझे अपने सिंध की जानिब से, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल, मुझे सिंध का मुस्तकबिल इस निज़ाम के तहत चलते हुए इन बीमारों को क्या सिखा रहे हैं। आप देखिए ये सिर्फ सिंध का मुस्तकबिल नहीं है, ये सिर्फ सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे ख्याल से पहले तो हम जब बात करते थे जी, अभी हम गैजेट्स की बात करें, जब गैजेट्स नहीं होते थे तो बुक्स वो लेकर आ जाते थे। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत इस अमर की भी है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट आगे लिया जाए वो इतना सख्त लिया जाए कि इसमें तो उन्होंने बड़ी आसानियां पैदा की थी। मैट्रिक के पेपर इजी होंगे कैसे? उसके अंदर यही बच्चे आएंगे जनाब मीडिया पे आके यूनिवर्सिटीज के दर्दियां समेटेंगे, उनके वालिदैन कहेंगे कि ये देखें हमारे बच्चों ने नंबर दिए, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पॉइंट इज कि नकल पहले भी होती थी, नकल अभी भी होती है। पहले बूटियां यूज की जाती थी, पहले मुख्तलिफ तरह के फर्रे इस्तेमाल किए जाते थे। अब उसको साइंटिफिक फॉर्म, ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक और तोहफा कि उसके अंदर जनाब बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं, और जिन लोगों को रोकना चाहिए, जिन लोगों को रोकना चाहिए वो लोग खुद उसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया ये है। आप सोचिए कि बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। और साथ में ये कह रहे थे, जब हमारे पास यहाँ पर तारिक शाह साहब भी आए थे जो कि प्राइवेट स्कूल से इनका ताल्लुक है, तो वो कह रहे थे कि भाई जहाँ पर इंडिविजुएटर्स हैं उनको रोज के बिना पे ये 100 रुपए जाते, जब फिर उनको ज्यादा पैसे कहीं से मिल सकते हैं तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि वो फिर क्यों ना इस तरह के कामों में आए। लेकिन सख्त से सख्त जो है वो यहाँ पे सजा देनी चाहिए इंडिविजुएटर्स को, और उनकी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 1 या 2 दिन के लिए मुअत्तल करें। हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत ज़रा शुक्रिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वज़ीर तालीम है सिंध के वो ज़ेर तालीम है जी। तो उन्होंने बड़ी बात कर दी जनाब, लेकिन तलबा का मुस्तकबिल बड़े खटाई में जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।